اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، بے شک میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ انسان کو اللہ نے، یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن میں سمیٹ کر باتیں کروں گا انشاءاللہ، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات، اس کا تاج اسے پہنایا، اللہ نے اسے رزق کی یا دیگر نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی۔ لیکن یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے پیدا ہونے سے قبل کئی سال پہلے اس کی زندگی کے سارے معاملات کو لکھ دیا جاتا ہے، کتنا اس کے نے رزق کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کہاں کتنا وقت بسر کرنا ہے، المختصر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سارے معاملات اللہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ رزق کا بھی لکھ دیتا ہے، کس نے کتنا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے۔ یہ تو انسان ہوا، لیکن آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیڑے کو پتھر سے باہر بھی تو رکھ سکتا تھا نا، وہاں بھی تو اسے رزق عطا فرما سکتا تھا۔ کیڑے کو پتھر میں لے جانے کی وجہ کیا ہے اور وہاں پر اسے رزق پرووائڈ کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا طائف کی وادی تھی، میرے مصطفیٰ مکے سے سفر کرتے ہوئے طائف کی وادی میں جاتے ہیں، وہاں پر ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر مارے تھے، پتھر پھینکے تھے سرکار کی طرف۔ اب اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی حرکت میں نہیں آ سکتا۔ جس رب نے اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جس رب نے اپنے رب ہونے کا اظہار اسی لیے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، وہ رب کب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے دیکھ لے، میرے محبوب کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے؟ ان بدبختوں نے پتھر کیسے مارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب اینڈ کمپنی نے پتھر اٹھائے طائف کی وادی میں سرکار کو مارنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا پتھروں کو حکم دیا کہ پتھروں رک جاؤ، پتہ نہیں آگے ہستی کون سی ہے، آگے میرا محبوب کھڑا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں باری اعلان نہیں، انہیں آنے دو۔ اللہ نے آپ نے ہمیں رحمت للعالمین پیدا فرمایا ہے، ہم پتھروں پر بھی رحم کرنے والے ہیں۔ آج پتھروں کو بھی پتا چل جائے کہ ابو لہب کے ہاتھ میں کیسی لذت ہے اور مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ مس ہونے کی کتنی لذت ہے۔ پتھروں کو یا اللہ آنے دو، اس لیے کہ انہیں پتا چلے کہ گیاروں کے ہاتھ میں رہ کر کیسا سکون پاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے جسم کا بوسہ لینے کے بعد انہیں مقام کیا ملتا ہے، عظمت کیا ملتی ہے، مرتبہ کیا ملتا ہے۔ ان پتھروں نے سرکار کے جسم کا بوسہ لیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، دانتوں سے خون مبارک نکلا۔ صحابہ کرام پاس کھڑے ہیں، وہ صحابی جن کی زندگیوں پر آج لوگ باتیں کر رہے ہیں، صحابی تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ سرکار کا پسینہ مبارک نیچے گرے، وہ صحابی تو یہ بھی نہیں پسند فرماتے تھے کہ سرکار کے جسم کے ساتھ مس ہونے والا وضو کا پانی زمین پر گرے۔ وہ صحابہ کہاں چاہتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کے جسم سے خون مبارک نکلے، وہ زمین پر گر جائے۔ صحابی نے ہاتھ آگے بڑھائے، دانت مبارک سے خون نکلا، صحابی کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں خون مبارک آتا ہے، سرکار نے حکم دیا اور میرے صحابی اس خون کو کہیں جا کر سیف کر لو، کہیں پہ ایسی جگہ پہ رکھ لو جہاں بے ادبی کا جو ہے شبہ بھی نہ پایا جائے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں خون لے کر باہر نکلتے ہیں، باہر جا کر وہ آپ نے وہ خون جو ہے وہ نوش فرما لیا۔ عقیدت دیکھیں، محبت دیکھیں، پیار دیکھیں۔ ہمارے جسم سے نکلنے والا یہ لعاب، یہ تھوک، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیوی ہو یا ماں ہو،
باپ ہو یا کوئی اور رشتہ ہو نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سرکار کے صحابہ نے وہ خون ہاتھوں میں لیا، پی لیا، واپس آئے۔ سرکار نے پوچھا میرے صحابی خون کیا کیا ہے؟ سرکار نے نبوت والی نگاہ ڈالی، اس کی حلق سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلق سے خون نظر آ رہا تھا، وہ آپ کے سینے میں سرکار کا خون مبارک نظر آ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی برکت ہے۔ مجھ سے قبل سید یہاں تشریف فرما تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون گردش کرتا 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 اہل بیت اطہار کی صورت میں، سیدوں کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے۔ آج کوئی گستاخ رسول اٹھ کر یہ کہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ ہے اور یہ شہزادہ ہے، ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے عقیدے پر اور ایسے ڈاکٹر پر بھی لعنت بیچتے ہیں۔ ہم ایسے عقیدے پہ لعنت بیچتے ہیں۔ ہم ان صحابیوں کو ماننے والے ہیں جو سرکار کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی وضو کا اسے بھی اپنے چہروں پر مار کر جو ہے وہ عقیدت ظاہر کر رہے ہیں۔ سرکار کا خون مبارک اسے اپنے جسم زمین پر گرانا پسند نہیں فرماتے۔ یہی خون گردش کرتا کرتا آج سیدوں کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ آج اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تھا میں جا رہا ہوں، دو باری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک قرآن ہے، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور دوسری میری اہل بیت اطہار ہیں، ان کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، روز قیامت بھی تمہارے سروں پر عظمتوں کے تاج پہنائے گا۔ اب وہ پتھر جو سرکار کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوئے، جنہوں نے سرکار کے جسم کے ساتھ مس ہوئے، وہ پتھر اب وہاں سے سرکار کے جسم کا بوسہ لیا۔ اللہ نے اس بوسے کی برکت کی وجہ سے، اس بوسے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے اس پتھر میں کیڑے کو داخل فرمایا اور خون رسول کی برکت سے پتھر میں کیڑے کو رزق عطا فرما دیا۔ اگر ایک پتھر سرکار کے جسم سے مس ہو کر اتنا عظمت والا ہو جاتا ہے، اتنی برکتوں والا ہو جاتا ہے، پتھر تو درکنار، اس کے اندر کیڑا ہو اسے بھی وہاں اللہ رزق عطا فرماتا ہے، تو یہ انسان جس نے ساری زندگی غلامی رسول میں موت ہی بھی قبول ہے کا نعرہ لگایا ہو اس میں سچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں ذلت اور رسوائی کبھی نہیں ہونے دیتا۔ اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلوں میں سجا کے تو دیکھیں، اللہ یہاں بھی مقام عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ قبر میں، حشر میں، میدان محشر میں اللہ عظمتوں کے تاج ہمارے سروں پر پہنائے گا۔ ہم اس محبت میں سچے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے یہاں جو جتنے بھی ہم نے لمحات گزارے یا گزارنے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ٹھیکیدار الیاس صاحب، بھائی ظہیر، جناب ارون صاحب، وقاص صاحب، اسد صاحب، ان کے دیگر اہل خانہ اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور یہ خوبصورت بزم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔